السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، بعض اوقات ان کی عزت کم ہو جاتی ہے گھر میں۔ وہ چاہتے بھی ہیں کہ ہماری عزت ہو، خود زیادہ ہر ایک سے ہنسی مذاق نہیں کرتے، سنجیدہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی وہ عزت نہیں ہوتی۔ تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ میرے خیال سے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، بعض گھروں میں ہر موقع پر کسی نہ کسی پر تنقید ضرور کی جاتی ہے۔ بڑے بھائی چھوٹے بھائی پہ کر رہے ہیں تنقید، چھوٹے بھائی بڑے بھائی پر کر رہے ہیں، میاں بیوی پر، بیوی میاں پر، ساس بہو پر، بہو ساس پر غیبت کر رہے ہیں یا چغلی کر رہے ہیں یا تنقید کر رہے ہیں، یا نندوں کے ہاں جا کر بھاوجوں کی باتیں بتائی جا رہی ہیں اور نند کی باتیں بھاوجوں کو بتائی جا رہی ہیں، دوست ایک دوسرے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب اس میں جب یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اول تو ہونی نہیں چاہیے۔ چغلی، غیبت، تنقید یہ غلط چیز ہے۔ تنقید برائے تنقید غلط چیز ہے، یہ باتیں ہونی نہیں چاہیے۔ اس پر مزید مصیبت یہ ہے کہ جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو اس وقت چھوٹے بھی بیٹھے ہوتے ہیں جن کا کام ہے بڑوں کی عزت کرنا۔ غیبت کے بہت نقصانات ہیں معاشرے میں، ہونی نہیں چاہیے بات۔ اگر کسی موضوع پر بات ہو رہی ہے تو اس میں کسی شخص کا نام نہ لیا جائے۔ اگر گھر کے بڑے کسی کی اصلاح کے لیے کوئی بات کر رہے ہیں تو اس میں چھوٹے بالکل دور ہوں، کوئی چھوٹا ساتھ نہ بیٹھا ہو۔ اب چھوٹوں کے ذہن میں وہ بڑوں کے خلاف ایک غلط امیج قائم ہو جاتا ہے، غلط ایک تصویر بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے چھوٹے بڑوں کی عزت نہیں کرتے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جی آپ تو بچوں سے بات ہی نہیں کرتے، آپ تو بچوں کو توجہ نہیں دیتے، آپ تو بچوں کو پیار نہیں کرتے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان بچوں کے ذہنوں میں گھر کے بڑوں نے کیا امیج قائم کیا ہے؟ بہنوئیوں کا، دامادوں کا، بھابھیوں کا۔ آپ دن رات ان چھوٹوں کے سامنے گھر کے بڑوں کی، بھابھیوں کی، خالوں کی، پھپھیوں کی، ماموں کی برائیاں بیان کر رہے ہیں۔ وہ بچے سن رہے ہیں، ان کا ذہن محفوظ کر رہے ہیں ان باتوں کو۔ اب اگر یہ بڑے ان بچوں پر شفقت نہ کریں یا یہ بچے ان بڑوں کی عزت نہ کریں تو پھر کہا جاتا ہے کہ جی بچے آج کل بڑے بدتمیز ہو گئے، بھائی بڑوں کی رسپیکٹ ہی نہیں کرتے، اور بڑے بھی جی بچوں کو لفٹ نہیں کراتے، بچوں سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے۔ تو بھائی یہ مسائل کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ غیبت سے، چغلی سے، تنقید سے، شکوے شکایات سے۔ گھر کے سربراہ، گھر کے سب سے بڑے جو ہیں، ان کے اوپر ہمیشہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں اپنے گھر کا بڑا ہوں، میرے اوپر ذمہ داری ہے۔ اگر میں بچوں کے سامنے کسی دوسرے کی غیبت کر رہا ہوں، برائی کر رہا ہوں، گھر کے کسی اور فیملی ممبر کو ڈی گریڈ کر رہا ہوں، اور اس بچے کا ذہن، چھوٹے بچے کا ذہن یہ تصور پختہ کر رہا ہے اپنے دماغ میں اس کا کہ ہاں فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا، تو وہ اس کی کیسے عزت کرے گا؟ تو گھر میں پھر یقیناً انارکی کا ماحول ہوگا، کوئی کسی کی عزت نہیں کرے گا، ہر کوئی ایک دوسرے پر چھیٹے بازی کرے گا۔ تو گھر کے جو سب سے بڑے ہیں ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہمیں یاد ہے اپنے بچپن کا، اگر ہمارے بڑوں میں، ہمارے والدین میں کوئی بات ہوتی ہے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمیں کہتے جاؤ بیٹا باہر جا کے کھیلو۔ تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے انہوں نے کوئی بات کرنی ہوگی تو ہم چلے جاتے تھے باہر۔ بچوں کو تجسس تو ہوتا ہے، وہ ہوتے اپنے کاموں میں مصروف ہے، لیکن ان کے کان بڑوں کی باتوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو گھر کے بڑوں کو چاہیے جب بھی کوئی بات کریں، کوئی پلاننگ کریں مستقبل کی، تو چھوٹے بچوں کو قریب نہ بٹھائیں، الا یہ کہ وہ تھوڑے سے بڑے ہوں، کچھ معاملات کو سمجھنے لگیں، 15 سال، 18 سال، 20 سال کے ہو گئے، آپ نے ان کو تعلیم دی، آپ نے ان کو اچھا شعور دیا، حلال حرام کی تمیز دی، گناہوں سے بچنے کا ان کو سمجھایا، ان کو اچھی نشست تو برخاست کے طریقے سکھائے، ساری باتیں ان کو سکھائیں تو چلو پھر صحیح ہے، وہ کچھ کھرے کھوٹے میں تمیز کر لیں گے۔ لیکن کچے ذہنوں میں دوسروں کی غیبت کر کر کے ان کا معیار خراب کرنا، بڑوں کی عزت خراب کرنا، اور پھر شکوہ کرنا کہ بچے بڑوں کی عزت نہیں کرتے اور بڑے جو ہیں وہ بچوں کے منہ نہیں لگاتے، تو یہ ہماری اپنی کوتاہی ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا اپنا جائزہ لیں، تو جتنی ذمہ داری بڑوں پر عائد ہوتی ہے بچوں پر عائد نہیں ہوتی۔